مشرکین کو کیا اظہار ہے، کیا عہد تھا جو ان سے ختم ہو رہا ہے؟ فسیحوا فی الارض. اور میں نے آپ کو پہلے سے بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے کمانڈر پورا عہدہ مل گیا ہے، اور اب وہ ایز اے امیر وقت یہ کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو اعلان کر رہے ہیں فسیحوا فی الارض، سیر کرو، گھوم پھر سکتے ہو تم زمین میں، 4 اشہر، 4 مہینے تو پھر سکتے ہو، لیکن جان لو یہ کہ تم نہیں تھکا سکتے اللہ کو. یعنی اس کے بعد گنجائش نہیں ہے کہ تم 4 مہینے کے بعد پھر سکو. اس سے آپ پوائنٹس نکالو کہ جب کہیں سے ہولڈ مل جاتا ہے تو مسلمانوں نے غلام لونڈیاں نہیں بنانی شروع کر دی. ان کو کتنے دن کا ٹائم دیا؟ 4 مہینے کا ٹائم دیا کہ اپنی پوری تیاری کرو، لیکن یہاں سے نکلو. بھائی نکالا کیوں جا رہا ہے؟ آج لندن میں سب ہیں، امریکہ میں سب مل جل کے جی رہے ہیں، پاکستان میں سب جی رہے ہیں. رسول اللہ نے اس ملک کو وہاں سے خالی کیوں کروایا؟ تو دیکھیں ہر ملک کے اندر یا ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ ایک طریقہ ہوتا ہے. جیسے کہ ہمارے جو آرمیز ونگز اور ہوتی ہیں، وہاں پر کوئی غیر نہیں جا سکتا، کوئی بھی نہیں آ سکتا ہے. اسی طرح ہمارا کوئی اسٹیٹ ہے اور ایک مسلم اسٹیٹ کا ہونا بہت ضروری بھی ہوتا ہے. اور بس یہ اللہ کی اور رسول کی طرف سے یہ حکم تھا کہ یہ ایریا کو آپ خالی کرو. اور آج بھی آپ اس کو دیکھو گی کہ حرم میں بھی سب مسلمان لوگوں کو ہی ویزا ملتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کام کر رہے ہیں قرآن سے جو ہمیں پتہ چل رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اور ابھی آپ کو آگے اس کی بہت ساری حکمتیں پتہ چلیں گی کہ اس درمیان اتنے منافق، اتنے گندے لوگ بسے ہوئے تھے، اور یہ مسلمان کا ایک نیا وجود تھا کتاب کے ساتھ، تو ہر گلیز کو پاک کرنا تھا. اچھا آگے بھی ابھی آپ دیکھو گی کہ اس کے اندر کیا کیا شرطیں رکھی گئی، کس شرط پہ تم یہاں پر رہ سکتے ہو. 4 مہینے رہو، اور یاد رکھو یہ کہ تم ہرا نہیں سکتے اللہ کو. یعنی کوئی بھی قدم اٹھایا ہمارے اگینسٹ، ہمارے خلاف اگر کوئی بھی قدم اٹھایا ہے تو تم ہم کو تھکا نہیں سکتے، ہم تمہارے ساتھ بہت برا حشر کریں گے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ مخزل کافرین، اللہ تعالیٰ رسوا کرنے والے ہیں کافروں کو. یہ آیت نمبر کون سی ہے؟ 2. ابھی ہم 2 ہی آیت پر پہنچے. تیسری آیت میں دیکھیں، بڑی پیاری یہ چیز ہے، تو آپ کو مل جائے گا کہ یہ اعلان کس دن ہوا ہے. وہاں سے آپ دیکھو اشارہ کیا ملا؟ 4 مہینے. 4 مہینے ہم تم پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. صحیح ہے؟ حرمت والے مہینے کا کیا قاعدہ ہے؟ 4 مہینے ہاتھ کی اٹھانے کی پہل نہیں کرنی ہے. نمبر 2، اذان من اللہ. اذان کس کہتے ہیں؟ اعلان کو. ٹھیک ہے؟ اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے الناس، تمام لوگوں کو، یوم الحج الاکبر، حج اکبر والے دن. اب حج اکبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جمعے کے دن حج، جو ہمارے یہاں ایک خود بخود ایک خود ساختہ عقیدہ ہے کہ یوم حج اکبر یعنی جمعے کی حج، اور وہ بھی 7 حج کے برابر. عام لینگویج میں یہ سعودی لوگ حج کو حج اکبر کہتے ہیں اور عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ چھوٹا حج ہوتا ہے اور وہ بڑا حج ہوتا ہے. اس کا مطلب ہر حج حج اکبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ اور کوئی بھی چیز کی فضیلت کو بڑھا دینا، اس پر آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. ایک حدیث بھی نہیں ہے کہ جمعے کا حج اکبر ہوتا ہے. صحیح ہے؟ تو اس لیے کم از کم آپ لوگ جو لوگ ہمارے سے پڑھ رہے ہو، ہمیں آپ تک پہنچانا ضروری ہے بات کہ جمعے کے دن کی کوئی ایسی برکت نہیں. برکت تو ویسے بھی حج کے دن کے بعد اگر آپ گناہ کرنے لگ جاؤ تو اللہ کا وعدہ آپ سے ختم ہو جائے گا. سیدھی سی بات ہے. آپ نے حج کیا، بہت آسان طریقے سے کیا، پاک پیٹ میں تھا، پاک ٹکٹ تھی، سب کچھ اچھا تھا، لیکن حج کے بعد گناہ کرنا شروع کر دیا، اللہ کے وعدے تم سے ہٹ گئے. تو یہ کوئی بھی بات نہیں ہے کہ برکت کس میں مینٹین رہتی ہے؟ آپ کے عمل میں. آج یہ میں اور آپ اس کمرے میں درس کر رہے ہیں. ہمارے یہاں کہتے ہیں جس گھر میں درس ہو وہاں برکت ہوتی ہے. صحیح ہے نا؟ کوئی بھی چیز کی اوپننگ، شادی، گھر، ہم لوگ کہتے ہیں برکت ہوتی ہے. برکت نہیں ٹکتی اگر آپ کے اور ہمارے گھروں میں خرافاتیں ہونے لگیں گی. تو یہ برکت کا حصول ہم نے اور آپ نے بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہے. اینی ویز ادھر دیکھیں کہ اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان ہوا حج اکبر والے دن
کیا اعلان ہوا؟ یہ کہ اللہ بیزار ہے اب مشرکوں سے اور اس کا رسول بھی بیزار ہے. اگر تم توبہ کر لو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم نے دوبارہ کیا اگر تم نے اس کو دوبارہ کیا تو یہ بات جان لینا کہ تم ہرا نہیں سکتے اللہ کو. بار بار ایک ہی چیز آپ کو بیان ہو رہی ہے. اس کا مطلب اس زمانے میں جب بار بار یہ اعلان ہو رہا تھا تو یہ کافروں کے دلوں میں دھاک بٹھائی جا رہی تھی کہ لوگوں سن لو، 4 مہینے کے اندر اگر تم لوگوں نے یہ زمین خالی نہیں کی. اب وہ پشتوں سے ادھر رہ رہے ہیں، کئی سالوں سے رہ رہے ہیں، لیکن اعلان پہ اعلان ہو رہا ہے کہ جس نے خالی نہیں کیا وہ اپنا حشر خود دیکھ لے گا اور ان کے ساتھ بہت سخت ایکشن لیا جائے گا. آپ دیکھ لو نا کہ ہمارے یہاں بھی اگر کوئی ایک پوائنٹ ہوتا ہے، جیسے ٹیچر ہوتی ہے only 5 minutes left، وہ صرف کہتی ہے only 5 minutes left، تو پھر بندہ جلدی اپنی پینسل چلانے لگتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے 5 منٹ بعد پیپر آ کر وہ چھینے گی، اور اگر میں نے پیپر پکڑ لیا تو پھٹ جائے گا، میں کہیں کی بھی نہیں رہوں گی. پھر اگر اور میں نے لیٹ کیا تو وہ پیپر ہی میرا نہیں لے گی اور کہے گی یہیں رکھ کر چلے جاؤ. تو اس طرح سے یہ اعلانات، اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے کہ جو اسلام تھا یہ بڑا ہی اسٹیبلش ہونا جا رہا تھا، بڑا ہی ایک طریقے والا دین تھا. اس کے اندر صرف نماز، روزہ، صلاۃ نہیں تھی جو ہم نے دین کا مطلب سمجھ لیا ہے کہ صرف پردہ، روزہ، نماز، حج بس یہی ہے. پورا کے پورا ڈیولپمنٹ کے ساتھ اسلام پوری شکل میں موجود ہونا تھا، جس کے لیے پہلے لوگوں کا خالی کرنا ضروری ہے اور اس کے بعد ادھر پورے قوانین کے ساتھ اسلام پر چلنا ضروری ہے. مجھے دیکھیں ایک حکمت نظر آتی ہے کہ آج امریکہ، لندن، کراچی، پاکستان میں اگر کوئی پردہ نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس کو پکڑا نہیں جاتا، جبکہ اسلامک اسٹیٹ ہے اور وہ دوسرے اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی طلاق دے دے میاں بیوی تو امریکہ میں وہ اپنے حساب سے دے گی. وہ عورت بھی ڈائیورس کر دیتی ہیں، وہ پیپر میرج بھی کر لیتے ہیں، بہت سارے قانون ہیں، سود کا ان کا الگ قانون ہے. تو ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا دین اپنے عمل سے ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ہمارے دین کا نظام کیا ہے، کیونکہ وہ نئی چیز وہ خود لے کر آئے تھے قرآن کے ذریعے سے. تو تھوڑے دن اس کو پورا کے پورا اپلیکیبل بنا کر دکھاؤ کہ کس طرح سے اسلامی ملک ہوتا ہے اور کس طرح سے اب آگے انسان کو کام کرنا ہے. یہاں پہ یہ نہیں سکھا سکتے کہ شاید ہو گئے لوگ وہاں کی، یا جزیہ دو یا ہمارے انڈر رہو، توبہ کر لو، یہ سب چیزیں بھی تو آئیں گی. تو وہ دوسرے ملکوں میں آئیں گی. جیسے ابھی یہ لوگ آگے جیسے جیسے فتح کرتے گئے نا، یہ لوگ جس طرح سے ملک آگے کیپچر کرتے گئے، وہاں سے انہوں نے مسلم نان مسلم کو کلاسیفائی نہیں کیا، وہاں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں تھی، الا یہ کہ آپ کو ہمارے اصولوں پر چلنا ہے. جیسے آج امریکہ والے یا دوسرے ملک والے اگر نکاح کی پابندی کرواتے کہ نکاح نہیں کر سکتے تو ہمیں اوبے کرنا پڑتا ہے نا. اسی طرح اگر اسلامک ممالک میں ہو تو سر پر اسکارف ہونا ضروری ہے. دیٹس اٹ. نہ کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھو اور نہ کہ ہمارے ساتھ روزہ رکھو. لیکن جو اسلامی ملک ہوگا وہاں پر روزے کے دنوں میں ہوٹل دوپہر میں نہیں چلے گا. یعنی اسلامی ملک ایک ڈفرینٹ اینگل دیتا ہے کہ ادھر ٹوٹل اسلامک اصول دیکھو اور یہ بھی ہمارا ہی کیپچر کیا ہوا ملک ہے، لیکن اس کو ہم لوگوں نے آزاد رکھا ہے. سیکولر جو ایک کہتے ہیں نا، ہر طرح سے وہ چلتا ہے. صرف یہ ہوتا ہے کہ جزیہ دو، ہمارے انڈر رہو، لیکن آپ اپنی دن کے وقت ہوٹل بھی کھول سکتے ہو کیونکہ آپ نان مسلم ہو اور آپ کا روزہ نہیں ہے. لیکن ہمارا ایک اپنا ملک ہوگا جہاں پر تم پورا دیکھو کہ ہمارا نظام کیسے چلتا ہے، اور وہ ہمارا بنا مکہ اور مدینہ. لیکن اگر یہ اصول ہمیں ملتا کہ یہ حکم ہے، جیسے ماں باپ کی اطاعت کرو، حکم سب پر ہے، حج کرو سب پر حکم ہے، روزہ سب رکھو، جہاں بھی مسلمان بس رہے بسو، سب رکھو. تو قائد اعظم لوگوں کو بھی یہ حکم ہوتا کہ پاکستان سے بھی تمام نان مسلم کو خالی کرو. لیکن ایسا حکم کسی بھی ملک کو نہیں دیا گیا. اس زمانے میں بھی جب ملک عمر فاروق اور صحابہ اور دوسروں کے ہاتھوں سے کیپچرڈ ہو رہے تھے تو ایسا حکم وہاں نہیں تھا، صرف مکہ مدینہ میں تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، ہم نے کچھ ایریا اپنے لیے اسپیسیفک کرے تھے، وہ خاص ہماری پہچان تھے. تو اس لیے تم اس
دو علاقے میں نہیں رہ سکتے ہو، تم پوری دنیا میں جو ہمارے علاقے ہیں وہاں تم بچ سکتے ہو، ہمارا جزیہ دے کے، یہ ہمارا ایک خاص علاقہ ہے، یہاں سے تم نکل جاؤ، ٹھیک ہے۔ آگے آپ دیکھو کہ کیا آ رہا ہے، اگر تم توبہ کر لو تو اس میں جو تم کا لفظ ہے نا، اس کو آپ یوز کرو اگر تم رجوع کر لو، صحیح ہے۔ رجوع کا مطلب ہے اگر تم ہمارے سے جڑ جاؤ، مسلم ہو جاؤ، وہ بہتر ہے تمہارے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر تم نہیں جڑتے ہو، تم اس دین سے منہ پھیرتے ہو، تو یہ بات جان لینا کہ تم یہاں بیٹھ کر ہم کو تھکا نہیں سکتے، اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے پینفل عذاب کی، یعنی یہ اس وقت اگر آپ غور کریں تو اللہ کے بڑھنے کے بعد والا بھی خوشخبری آ رہی ہے کہ استغفر اللہ، خوشخبری دو ان لوگوں کو، کفر کرنے والوں کو دردناک عذاب کی طنز آ رہا ہے، آخرت کے عذاب کا، کہ اگر تم نے اسلام قبول نہیں کیا تو ہم تم کو بتا رہے ہیں کہ تم بعد میں بھی درد دینے والا عذاب پاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اگر تم رجوع کر لو، رجوع کا مطلب یہ ہے کہ تم اسٹڈی کر لو، تم تھوڑا سا ان ٹچ ہو جاؤ، صحیح ہے۔ آگے دیکھو کس کس طرح سے آپ کو کہا جا رہا ہے، سوائے وہ لوگ احدتم من المشرکین۔ اب یہ کون نمبر 1 کیٹیگری آ گئی، سوائے وہ لوگ، سوائے سے بات پوری ڈفرینٹ ہو جاتی ہے۔ عام پوری پبلک کو 4 مہینے کا حکم، سوائے نمبر 1 آپشنل، ٹھیک ہے۔ جن سے تم نے مشرکوں میں سے کوئی عہد ہے کہ 5 مہینے میں کھیت اگنے والا ہے، کتنے مہینوں میں کوئی بلڈنگ بننے والی ہے، کوئی کسی سے عہد تھا کہ اس کی بیوی کا بچہ ہونے والا ہے، اس کو بیڈ ریسٹ ہے، بہت لوگوں کے وہ کسی نے اپلیکیشن دی ہے، کسی سے بھی اگر عہد ہے، وعدہ ہے کہ بھائی ہمارا گھر فلانی جگہ بن رہا ہے، آپ نے 4 مہینے کا آرڈر دیا ہے، ہمارا گھر 7 مہینے میں وہاں بن جائے گا، ہم کیا کریں، تو آپ ہم کو موقع دو۔ یعنی اتنا اسٹیبلش دین ہو گیا تھا، اتنا پراپر دین ہو گیا تھا، سوائے وہ لوگ 4 مہینے کے بعد بھی رہ سکتے ہیں، اللہ کے بعد بریکٹ ہم کیا ڈالیں گے، سوائے وہ لوگ جو 4 مہینے کے بعد بھی کون رہ سکتا ہے، جن سے تم نے کوئی ایگریمنٹ کیا ہو، ثم لم ينقصوکم، پھر نہیں وہ کچھ کمی کریں تمہارے لیے، یعنی جو کہا ہے اس میں ان کو خالی کرنا پڑے گا، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور نہیں وہ مدد کریں گے تمہارے خلاف کسی ایک کی، یعنی انسانیت کے ساتھ، تمیز کے ساتھ رہ سکتے ہو تو صرف ان لوگوں کو رہنے کا حکم ہوگا جن سے کوئی تمہارا ایگریمنٹ ہے۔ اس کا مطلب ایگریمنٹ کرنا پڑے گا، جا کر اپلائی کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ آپ اندر قرآن میں دیکھنا کہ ایک مسلمان پارٹی ہے اور ایک منافق پارٹی ہے، مسلمان ہو گئی ہے نام کرنے کو، اور ایک تیسری پارٹی ہے وہ کہہ رہی ہے نہیں۔ دیکھیں سب لوگ اپنے اپنے دین میں نا بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، ایک بیچ والے ہوتے ہیں نا وہ سینسیٹیو نہیں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ اللہ نہ کرے اگر ہم کہیں پھنس جائیں، وہ کہے کہ آر یو کرسچن، تو ہمارے کچھ لڑکے ہوں گے نا وہ مذاق سے کہیں گے یس یس آف کورس وی آر کرسچن، ہم جیسے لوگ اس کو مذاق میں بھی نہیں کہیں گے، وہ کہے گا بھائی یار چھوڑنا، کرسچن تو کرسچن، کون سے ہم کھو جاتے ہیں کرسچن، ہم کو یہاں سے گزرنے تو ملے گا۔ تو ہم لوگ اتنے سینسیٹیو ہیں اس معاملے میں کہ ہم کہتے ہیں نہیں یار ایسے کیسے کہہ دیں گے ہاں یس آئی ایم کرسچن۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو منافقوں میں سے مسلمان ہو گئے تھے، ہاں ہم مسلمان ہیں، صرف یہ بولنا، نماز ساتھ میں پڑھنا اور اپنا مال بیت المال میں دینا، ان کو وہاں ریسیڈنس مل جاتا تھا۔ تو جو لوگ قتل کر سکتے ہوں، انڈرسٹینڈ، جو لوگ چوری کر سکتے ہوں، جو لوگ حرام کھا سکتے ہوں، جن کا کوئی دین کا اعتبار نہیں ہے، ایسے دنیا میں ہر دور میں لوگ بستے ہیں نا، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو نہیں پتا جھوٹے پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، حق اللہ کرتے ہیں، کتنوں کا مال کھاتے ہیں، تو ایسے لوگ دنیا میں ہر طرف بستے ہیں۔ تو اسی طرح مسلمانوں میں ایک تو مسلمان تھا، ایک منافق مسلمان تھا، جو جھوٹا مسلمان ہوا تھا، وہ اہل